چاہیے۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تلک کے لیے مسلمانوں کے لیے کیا ہے، راہ دکھانے والی۔ تو اس آیت کے اندر آج ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے اشکالوں کے جواب مل گئے۔ دیکھیں ہمارے مسلمان اسی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں نا کہ یار کافروں کو دیکھو کتنے مزے میں، اور پھر قسم قسم کی باتیں، کیونکہ اعلیٰ سطح پر جو محنت ہو رہی ہے وہ بھی یہی ہو رہی ہے، اعلیٰ سطح پر محنت۔ اگر ہم اعلیٰ سطح پر دیکھیں گے کہ ہمارے حکمران اگر ہمیں درس دیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یار ہمارا ملک ہم انگلینڈ جیسا بنائیں گے، اور یا امریکہ جیسا بنا دیں گے، یا اس کے جیسا بنا دیں گے، یا اس کے جیسا بنا دیں گے، وہ قوانین لے کر آئیں گے۔ ہم جب یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جائیں گے یا اسکولوں میں جائیں گے تو ادھر بھی ہمارے کو یہی چیز کی سیکھ مل رہی ہوگی کہ ان کے جیسے بنو، اس طرف جاؤ۔ دیکھیں حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑا زبردست شعر تھا ان کا، شعر تو مجھے یاد نہیں لیکن اس کا مطلب یاد ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو اس مشرق کے پیچھے، مغرب کے پیچھے مت چلو، مغرب والوں کے پیچھے مت چلو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرق کے اندر یہ تاثیر اور کیفیت رکھی ہے کہ جب روشن سورج جب نکلتا ہے مشرق میں ہوتا ہے تو روشن ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، پورے عالم کو چمکا دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے مغرب کی طرف جاتا ہے تو ویسے ویسے سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ ہاں تو جتنا مغرب کی طرف جائے گا اتنا تباہ اور برباد ہوگا، انسان کبھی بھی ترقی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو ان چیزوں کے اندر پڑھ کر ہم لوگ کیا اعلیٰ سطح پر محنت اسی چیز پر ہو رہی ہے، تو ہم لوگ اسی چیز پر ذہن بناتے کہ نہیں میں اگر ان جیسا بن جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ یہ غلام قوم کی نشانی ہے، یہ غلام قوم کی نشانی ہے۔ کیوں؟ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمیشہ مغلوب قوم اور غلام قوم، اس کو تم دیکھو گے کہ وہ آقا کے نقش قدم پر چلے گی، حتیٰ کہ وضاقتہ کے اندر اور لباس پہننے کے اندر، کھانے پینے کے طریقوں کے اندر۔ کیونکہ جو اس کا مطمع نظر جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو قوم مجھ پر غالب ہو چکی ہے یہ کامیاب ہے، یہ کیا ہے؟ کامیاب ہے، لہٰذا اس کے نقش قدم پر میں چلوں گا تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو غلام تو ہمیشہ آقا کو کامیاب سمجھتا ہے نا، کہ دنیا کی تو ساری خیر یہ لے کر چلا گیا اور مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، لہٰذا میں اپنے آقا کے نقش قدم پر چلوں گا تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہماری غلامی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ آج ہمارا نوجوان کو دیکھ لو، ہاں جس کو بھی دیکھ لو، ہر جگہ ہمارا رہن سہن دیکھو، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارا گھر اسی طریقے سے بنے جس طریقے سے انگریز لوگ گھر بناتے، جس طریقے سے یورپ والے گھر بناتے۔ ہمارا لائف اسٹائل، جینے کا طریقہ ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ بھی انہی کافروں جیسا ہو، یہاں تک کہ ہمارا لباس جب پہنتے ہیں لباس فاخرہ اور انگریزوں جیسا لباس، تو اس کے اندر پھر اپنے آپ کو شیشے میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ یار میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، پھر اپنے بال اور ہر قسم کی جو ہے اشیاء کو ان جیسا بنا کر ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار بڑا جو ہے نا کمال ہو گیا۔ حالانکہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نا، اور اسی طریقے سے دیگر جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک فیشن دیا، ایک فیشن ان کو دیا، ایک فیشن ہمارا دنیاوی فیشن ہے۔ اب جو فیشن اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہترین جانتے ہیں کہ میرے اس بندے پر کون سا فیشن اچھا لگے۔ یہ بھی فیشن ہے نا ایک جو نبوی فیشن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا فیشن۔ تو جو انبیاء کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اس کو اتنا بڑا درجہ دیا، ہم دنیاوی حقیر لوگوں کے فیشنوں پر چل کر کہ میں نے آج اس کے جیسے بال کٹوائے، میں نے فرینچ بنوا لی اور یہ بنوا لی، اور یہ نہیں سوچتے کہ یار میں تو انبیاء کا سردار اور وہ انسان جو بنفس نفیس آسمانوں کو چیر کر اوپر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گیا، ہاں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پانے والا انسان، میں اس کا فیشن کیوں نہ اپناؤں؟